السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر اچھی چیز، ہر خیر کی چیز مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے بھی اس کو وہ چیز ملتی ہے وہ لے لیتا ہے اس کو۔ اور ہر اچھی چیز مومن کے لیے ایک خیر کا سبب بنتی ہے، لیکن وہ چیز جو اس کے ایمان کو بڑھائے وہ تو بہت ہی اللہ کی نعمت اور بہت زیادہ قیمتی چیز ایک مومن کے لیے ہوتی ہے، اس کی بہت زیادہ وہ قدر کرتا ہے جو چیز اس کے ایمان کو بڑھائے۔ یقین کیجئے یہ پچھلے دنوں سے میں سن رہا ہوں جو محمد الیاس صاحب تبصرہ کر رہے ہیں محمد حنیف کے مشرکانہ عقائد کے اوپر، اس کے مضمون سے من النور الی الظلمات سے مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کا دل اور سینہ اس موضوع کے اوپر اس طرح کھول دیا ہے کہ جس طرح ہمارے معراج صاحب کا کھل گیا تھا اور جس انداز سے وہ یقین کے ساتھ بول رہے تھے۔ ہمارے اور ساتھی بھی ہیں، بے شمار ساتھی ہیں، لیکن جو کھل کے بولنا اور اس کے اوپر پوری طرح دلائل دینا، یعنی قرآن کے دلائل دینا، یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے۔ اور پھر ان کی کتابوں کا رد کرنا قرآنی آیات کے ذریعے اور ان کی فریبکاریوں کے ذریعے چیز کو سامنے لانا پورے شعور کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ، یہ ہمارے الیاس صاحب آج کل دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے اوپر جو مزید تبصرہ کرتے ہیں معراج صاحب اور ہمارے دوسرے ساتھی بھی، وہ اور زیادہ یعنی علم میں اضافے اور ایمان میں مضبوطی کا یہ سبب بنتی ہیں چیزیں، تو یہ بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اور یہ جو بات نہیں کر رہے ہیں نا، دیکھیں مشرکین مکہ کی طرح، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے بات نہیں کرنا ہے، حقہ پانی بند، وہ کوئی بائیکاٹ ان سے، کوئی لین دین نہیں، کوئی رشتے ناطے نہیں کرے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا ان کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے انہوں نے سمجھا کہ اس طرح ہم غالب آ جائیں گے۔ ان بدبختوں کو یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ اس دعوت کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے اس کے پیچھے، اور اللہ پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اور مالک نے ہر دور کے اندر اسی طریقے سے کہا، اور اس میں دیکھیے پیغمبروں میں اور اللہ میں فرق بھی، یعنی اس انداز سے دیکھیے خالق اور مخلوق کا فرق، کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جری آدمی اور بڑے بہادر آدمی، جب کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر وہ زیادتی نہ کرے، اندازہ لگائیں۔ اور اللہ اوپر سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا موسیٰ مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں کہ مجھے کوئی بتائے گا کہ کیا معاملہ، میں سن رہا ہوں کہ وہ کیا بولے گا، اور اس کو اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے وہ کیا بولے گا، اور دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر وہ جو لاٹھی والا انداز ہے نا، لاٹھی اجدا بن جاتی ہے، اس میں بھی ایک بڑا یعنی انداز ہے اللہ تعالیٰ کی شان کا۔ مالک حالات کے مطابق جو ہے نا وہ معاملات کو سامنے لاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک لاٹھی ہے، جب یہ سام بنتی ہے تو سام سے تو بندہ ڈرتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا موسیٰ مت ڈرو، پکڑو اس کو، جیسا تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے، یعنی تمہارا ہاتھ لگنا اور اس کا دوبارہ لاٹھی بننا یہ سمجھو ایک ہی لمحے میں ہوگا۔ تو یعنی وہ اجدا کاٹ نہیں سکے گا آپ کو، جس طرح یہ اجدا تمہیں نہیں کاٹ سکے گا، تم نے اپنے تجربے سے دیکھ لیا ہے کہ تم جب اس کو ہاتھ لگاتے ہو تو لاٹھی بن جاتا ہے، تو لاٹھی تو نہیں کاٹتی ہے۔ اسی طریقے سے سمجھو جس طرح میرا اس کے اوپر اختیار ہے نا، اسی طریقے سے میرا فرعون کے اوپر اختیار ہے، وہ تمہیں نہیں کاٹے گا، وہ تمہیں نہیں زیادتی تمہارے ساتھ کرے گا۔ تو اس انداز سے مالک اپنے پیغمبروں کا جو ہے وہ دل بڑھاتا ہے، اور ان کا ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، جب پورا وہ قبیلہ بنی اسرائیل تو سامنے سمندر آ گیا اور ادھر سے گرد و غبار اڑاتا ہوا فرعون کا لشکر آ گیا، اور ہم لوگ ڈر گئے۔ انسان ایمان ایک جیسا تو نہیں ہوتا، ان کا مارے گئے ہوئے موسیٰ یہاں کے مروایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور بالکل اسی انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا، وہ غار میں جب بالکل دشمن سر کے اوپر، وہ غار کے دہانے کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، اور ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کوئی بھی اگر نیچے جان کے دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، قرآن میں اللہ نے اس کو نقل کیا ہے مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، کہا نبی علیہ السلام نے یعنی ابو بکر ہرگز نہیں، یعنی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہارا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نظروں کے اوپر، خیالات کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، حالات کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے۔
تو بالکل اسی طرح کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اسی طرز عمل کا انشاءاللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جا رہا ہے حالات واقعات سے، اور مزید دلائل سے ہمارا دل اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھی جو دلائل دے رہے ہیں سجدہ تعظیمی کی رد میں، وہ بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے ہمارے لیے، اور آئندہ نسلوں کے لیے انشاءاللہ یہ بنیاد فراہم کریں گے ایمان اور عقیدے کی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں واقعی عالم دین تھے، اور اللہ نے ان کا اتنا فہم و فراست بڑھا دیا تھا، اور چونکہ ایمان میں اللہ کا وعدہ ہے، تم میری طرف آؤ گے، میری راستے میں کوشش کرو گے، میں تمہیں اپنا راستہ دکھاؤں گا، تم قدر کرو گے میں اور دوں گا۔ تو اس انداز سے جو اللہ کے وعدے ہیں وہ پورے ہوئے ہیں۔ وجہ بھی بیان کی ڈاکٹر صاحب نے جب فتویٰ لگایا کہ دیکھو انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے ان نعمتوں کی وجہ سے، ان برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، اور واقعی اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور برکتیں کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، جو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح 2 دفعہ کہ جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں، جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر برکتیں نازل فرمائیں، تاکہ لوگوں کے کان کھڑے ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ رحمتیں اور برکتیں نہیں برسائی جا رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے اوپر بھی ہیں رحمتیں اور برکتیں ایمان عقیدے کی وجہ سے۔ ورنہ اگر بال برابر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیچھے اگر ہٹے، بال برابر بھی اس معاملے کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی، کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کر دی جس سے لوگ ذرا تھوڑے سے خوش ہو جائیں گے، فرمایا پیغمبری ختم، ہم دایاں ہاتھ پکڑیں گے، رگے جان کاٹ دیں گے، اور دنیا میں تمہیں دوہرا عذاب ملے گا، آخرت میں تمہیں دوہرا عذاب ملے گا۔ اس انداز سے مالک نے یہ تنبیہ کی، اور پھر مضبوط جب رکھا اور کہا کہ تم جو صبر کر رہے ہو، دیکھیے کتنا احسان اللہ نے چاہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم صبر کر رہے ہو نا، فرمایا یہ بھی میری وجہ سے ہے، میں تمہیں صبر کی توفیق عطا فرما رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہے ہو۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو اس انداز سے جب یہ درود پڑھتے ہیں تو جہاں یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، شرک کا رد ہے، وہاں یہ بھی چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، ان کی آل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح رحمتیں اور برکتوں کو نزول کیا تھا، تو اس کی طرف وہ ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اور عقل حیران ہے، یقین کیجیے واقعی جب مالک نوازتا ہے نا، اور مالک کی جو نوازش ہوتی ہے وہ دین اور ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ یہ انبیاء خاص کر جب کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ایمان عقیدے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے درمیان جو فرق رکھتے تھے، جو بھی اس محبت کا دلوں پر اختیار نہیں ہے، وہ ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی وجہ سے ہو۔ تو ام المؤمنین کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کو محبت تھی، وہ ان کے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے تھی، توحید کی وجہ سے تھی۔ تو اس انداز سے یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ اس رحمت اور برکت کی وجہ سے وہ خاندان جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اب بتائیے، دیکھیے ایک طرف یہ عالم دین ہے، اب دوسرے طرف عالم دین کا حال سنیے۔ یہ ان کے محمد حنیف اور ان کے جو سپوکس مین ہیں، بڑے عالم دین، جو سہیل خان صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جتنا میرا جسم بڑا موٹا ہے نا، میرا دماغ بھی اور میرا ایمان بھی اسی طرح موٹا ہے۔ حالانکہ الٹ معاملہ ہے، جتنا یہ موٹا ہے، جتنا یہ ہے ایمان عقیدہ، الٹ معاملہ ہے، اس کی فہم و فراست الٹ معاملہ ہے۔ اتنا ہی چھوٹا اس کا دماغ ہے، اتنا ہی چھوٹا اس کا فہم ہے، اتنا ہی ناقص اس کا علم ہے۔ تو کہنے لگا کہ اصل میں یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں بہت اٹھائی تھی، ان تکلیفوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرا کے کفارہ ادا کیا ہے، ازالہ کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ بات کہنے سے ہمارا تو اور ایمان بڑھ گیا، بے ایمانو تمہارا یہ ذہن ہے۔ تو اور پھر ہمارے بھائیوں نے جواب دیا کہ تکلیفیں تو یعقوب علیہ السلام نے زیادہ اٹھائی تھیں۔ تو وہاں یکے بکے رہ جاتے ہیں، کوئی پھر ان سے جواب نہیں بن پڑتا ہے، بس ہم نے کہتے ہیں ہم نہیں پتا، بس سجدہ ہوا ہے جی، سجدہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے وہی انداز جو آدم علیہ السلام کے معاملے میں رکھنا چاہیے تھا، وہاں یہ رکھ رہے ہیں، الگ وہاں یہ رکھنا چاہیے تھا کہ سجدہ ہوا ہے، کیسے ہوا نہیں جانتے ہم، کیوں ہوا ہے نہیں جانتے ہم، اللہ نے بتا دیا، کیونکہ اللہ نے بتایا تو ہم مانتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوتا تو ہم کیوں نہ مانتے؟ بھائی مانو ہم تم سے زیادہ مانتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں زیادہ فہم و فراست تم سے دی ہوئی ہے، ہم تم سے زیادہ اس بات کے ماننے والے ہوتے اللہ کی توفیق سے۔ جب اللہ کا حکم ہے ہی نہیں ہے، بلکہ الٹی بات ہے ان کے عقیدے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ یوسف کے اندر بھی یہ انداز ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اصل میں ان کا اتنا فہم بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سورج چاند ستارے نیچے سجدہ کرنے آئے تھے، اسی لیے محمد حنیف نے کہا کہ جب سورج چاند ستارے انسان کو سجدہ کر سکتے، وہ کہاں سجدہ کیا؟ سجدہ نہیں کیا،
خواب میں دیکھا، خواب آیا ہے نبی کیا نام ہے یوسف علیہ السلام کو، اور یہی وہ چیز ہے جب یہ مشرک کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے، تو محمد حنیف ان کو جواب دیتے تھے اور بالکل درست دیتے تھے کہ لوگوں خواب میں کوئی آیا نہیں کرتا، یہ خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، اس کے خیالات ہوتے ہیں، وہ کوئی نہیں آتا، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں، اور یہ کہہ رہے نبی علیہ السلام خواب میں آ کے مجھے یہ بتا گے، تو اس انداز سے وہاں بالکل درست یہ بات کہتے تھے، اچھی علمی بات کہتے تھے، لیکن یہاں اپنے عقیدے کی وجہ سے ڈھیر ہو گئے، مشرکانہ بات کہنا شروع ہو گئی کہ جب سورج اور چاند ستارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں، جس طرح بھائیوں اور باپ نے بھی سجدہ کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اس انداز سے یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اوپر کوئی تھوڑی سی ان کو احساس پیدا ہو کس طرح اپنی آخرت کے یہ دشمن ہو گئے، اور پوری جماعت کو انہوں نے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا، یقین کیجئے۔ بہرحال جس طرح ہم دنیاوی لحاظ سے کہتے ہیں کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ان کے لیڈر ہوتے ہیں، یہ پیچھے چلنے والے اصل میں گدی کا ڈھیر ہے، یہ اصل میں نہیں وہ آنکھیں کھولتے ہیں، یہ اگر تھوڑا سا ہل جل کرتے نا، جس طرح ابھی پاکستانی عوام ہے اوور آل نہیں اٹھتی ہے، غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہے، نہیں اٹھتی، اٹھنا چاہتی ہی نہیں ہے، نقلی نعروں کے اوپر تھوڑا بہت کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی طرح غلامی ان کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جماعت ہے ان کو اصل میں ایمان عقیدے سے وہ لگاؤ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ روح نکال دی، پہلے روح نکال لی ہے، اور ایک دو دن نہیں 15-20 سال لگے ہیں محمد حنیف نے روح نکال دی ایمان عقیدے کی ان کے اندر سے، اور آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقوں سے تو وہ لوگ جو نئے ساتھ ملتے ہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ باقی جو پرانے ڈاکٹر صاحب کے ساتھی تھے جو ایمان عقیدے کی وجہ سے اس جماعت کے اندر آئے تھے، ان کی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، جیسا محمد حنیف نے کہا کہ یہ سجدہ معروف سجدہ ہوا ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ قرآن کا انکاری ہے، فتویٰ گویا لگا دیا۔ تو پہلے تو صرف 17 نمبر ابل اللہ کے اندر اسی حد تک تھا کہ یہ بھائی لغوی معنوں میں ہے، تو لغوی معنوں میں الفاظ ہوتے ہیں، ایسے لغوی معنوں میں گنجائش ہوتی ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام اس کے جیل کے ساتھی کو کہتے ہیں کہ جب تم رہا ہو کے جاؤ تو اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، بتائیے کہ یوسف علیہ السلام اس کو اس طرح معنوں میں رب مان رہے تھے؟ نہیں، یہ لغوی معنوں میں ہے کہ جو تمہارا وہ حاکم ہے اس سے میرا ذکر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے ذکر کرنا بھول گیا، کہ اللہ بھی اس کو کسی کا رب مان رہا تھا؟ ہرگز نہیں، یہ لغوی معنوں میں ہوتا ہے، لغوی معنوں میں شرک نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہاں بھی لغوی معنوں میں سجدہ کا مسئلہ ہوا ہے، کسی کی فضیلت کو تسلیم کر لینے کے معنوں میں یہ معاملات ہے۔ اس طرح 17 نمبر ابل اللہ کے اندر لکھا گیا تھا، تو اس میں عام لوگوں کے کان کھڑے نہیں ہوئے، وہاں انہوں نے بیج بولا تھا، ہاں ان کی اگر دماغ کے اندر وہ چیز تھی تو اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ بعد میں جس طرح سعید صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہاں ہی سجدہ ثابت کر دیا تھا، ان بے ایمانوں نے وہاں یہ ماں بیٹی نے محمد حنیف اور سعید احمد نے کھیل کھیلا ہے۔ تو بہرحال ان کا اپنا نصیب ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے، ان کا فہم و فراست ان کو مبارک ہو، یہ ابھی امیر تنظیم یا لیڈر کے عقائد کیا یہ مقتدی اب بننے کے لائق نہیں رہے ہیں، اور ان کے اوپر اتنی بڑی اللہ نے حجت تمام کی ہے، ان کو بڑی سخت تکلیف ہوگی وہاں، یقین کیجیے بڑی، کہ بھائی بتاتے تھے وہ خیر خواہ تھے ہمارے، اور کیا یہ مجھے نہیں جانتے، محمد حنیف نہیں مجھے جانتے، یہ مثالیں دوسروں کو دیا کرتے تھے، یقین کیجئے، اور بالکل میرے یہاں آنے سے تھوڑے سے چند مہینے پہلے کی بات ہے، یہ کہا کرتے تھے آپ تو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اس انداز سے بھی ان کے الفاظ موجود ہیں جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لکھوائے ہیں، وہ اس کے سامنے آئیں گے، لیکن جب اس کے بعد اس کے اپنے عقیدے کے اوپر یہ معاملہ کیا کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ کی یہ سوچ غلط ہے، آپ اس طرح نہ کریں، اور بڑے ادب و احترام سے میں نے ان کو سمجھایا، یقین کیجئے، چونکہ میرا تو مزاج ہی ایسا ہے، بڑوں کی عزت کرنا، خاص کر امیر جماعت کی ہم عزت کرتے رہے اللہ کی رضا کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، یہ کیا چیز ہے بتائیے پھر؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فرقہ بنتے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طاغوت بنتے دکھایا اور مقلدین بنتے دکھائے اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہمارا کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہے کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، فرقہ کسے کہتے ہیں، مقلدین کسے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے الحب للہ والبغض للہ کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، ایسی محبت ہو کہ لوگ عام دیکھنے والے حیران رہ جائیں، اور پھر جب بغض اٹھے کسی کے لیے تو ایسا بغض اٹھے کہ پھر بھی دیکھنے والے حیران ہو جائے کہ اتنا بغض ہے، اتنا بغض، بالکل اتنا بغض ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک یہ بغض ہے محمد حنیف کے ساتھ جب تک یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، اور ان سارے جتنے اس کے چیلے ہیں سب کے ساتھ اسی طرح کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ بہت ہی زیادہ نوازنے والا ہے، قدردان رب ہے، اور اس نے مخلصین کو جما دیا ہے، ان کے دل کھول دیے ہیں ایمان خالص کے لیے، بڑی خوشی ہوتی ہے، یقین کیجیے جب یہ میں بیان سنتا ہوں اپنے بھائیوں کے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان موٹا ہو جاتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس ایمان کے اندر اور اضافہ کرتا رہے گا انشاءاللہ. یہ ہے صحیح معنوں میں ظلمات سے نکالنا اور روشنیوں کی طرف مالک لے کے آتا ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ روشنیوں سے پھر ظلمات کی طرف لے کے آیا ہے، کیونکہ روشنی آ چکی تھی، علم آ چکا تھا. میرے بھائی اس نقطے کو یاد رکھنا، قرآن کا یہ نقطہ ہے. قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے علماء نے کم علمی یا بے خبری کے اندر یہ معاملہ نہیں کیا ہے، بلکہ علم آنے کے بعد انہوں نے آپس میں ضد کی وجہ سے یہ معاملہ کیا ہے. اب پتہ چلا یہ کیا معاملہ ہوا. اللہ جانتا ہے یہ سارا معاملہ یعقوب اور محمد حنیف کی ضد ہے آپس میں. اور میرے مالک کا کتنا شکریہ ہے، مالک مجھے ویسے نہیں لے کے گیا تھا کراچی. 8 سال مجھے وہاں ویسے نہیں رکھا میرے مالک نے. اس کا ہر منصوبہ حکمت اور دانائی کے اوپر ہوتا ہے. بعد میں لیکن پتہ چلتا ہے کتنی حکمت اور دانائی جتنی اللہ چاہے وہ کچھ محسوس ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں جب اللہ تعالیٰ کھولتا ہے وقت کے اوپر پھر محسوس ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے کیوں وہاں لے کے گیا تھا. تاکہ ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، ان کی آنکھوں سے دیکھو یہ کتنے پانی کے اندر ہیں، تاکہ بعد میں جب ان کا یہ معاملہ ہو تو تمہیں ان کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے ذرا تردد نہ ہو کہ یہ اچھے. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے اندر دیکھا، ان کے اندر وہ روح نہیں تھی. ایک ظاہر اوپر وہ چڑھایا ہوا تھا. ظاہر بتاؤ غیب تو نہیں جانتے تھے. اگر کوئی انسان اعتراض کرتے پہلے ایسی، بھائی ہم نے ہماری چیز سامنے جب آئی ہے تو اس کے بعد اندازہ لگے ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہو تو بتاؤ. لیکن جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے تو ہم کیا غیب جانتے ہیں؟ ہم نے کوئی دلوں کو چیرا ہوا تھا؟ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.